أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 ربیع الاول ہے اور ہم آپ کی خدمت میں تاریخ کے اوراق کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ کل بھی آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کی تھیں، چونکہ ہماری تواریخ میں روایات میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یکم اور 2 ربیع الاول کے بارے میں بہت زیادہ روایت ہیں، یکم کے لیے ایک آدھ روایت ہے کہ آل محمد علیہ السلام کا اسیران اہل بیت کا قافلہ رہائی کے بعد 62 ہجری کو مدینہ پہنچا۔ ہم روز تمام سوشل میڈیا پر یہ دیکھ رہے ہیں، یوں ہی ربیع الاول کا چاند چڑھا ہے، تمام مسلمان میلاد النبی مبارک کے پیغامات بھیج رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، یقیناً بھیجنا چاہیے، لیکن میرا ان سے دست بستہ سوال ہے، 12 ربیع الاول کی میلاد کو یکم کو منانے والے ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں کہ یہ 10 محرم کو کیوں حسین کا دن منایا جا رہا ہے؟ جس نانا کی میلاد منائی جا رہی ہے اسی کے فرزند حسین کی عزاداریوں کے دن ہے۔ ہم آپ سے زیادہ بہتر انداز میں انشاءاللہ میلاد مناتے ہیں اور مناتے بھی رہیں گے، چونکہ ہمارا میلاد کا انداز اور ہے، آپ کا میلاد کا انداز اور ہے۔ چونکہ 2 ربیع الاول ہے اور انشاءاللہ تاریخ کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ میلاد النبی کی خوشیاں منانے والے ذرا قبر نبی پہ جا تو دیکھو، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے اس دن کے میلاد پہ راضی و خوش ہیں؟ جس دن رسول خدا خود گریا کنا ہو، جس دن رسول خدا خود غم حسین علیہ السلام میں مبتلا ہو، جس دن رسول خدا کی بیٹیاں سال کے بعد اپنے نانا کی مزار پہ پلٹ کے آ کے بیٹھی ہوں اور یہ کہہ رہی ہوں کہ نانا تیرا دین بچ گیا، لیکن نانا دیکھ ہماری نسلیں ختم ہو گئی ہے، تیری فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ تاریخ کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ الحمدللہ یہ اعزاز، یہ عظمت آل محمد علیہ السلام کے لطف سے عزاداران سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ تاریخ کو اس کی حقیقت کے ساتھ نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ اس کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت تک ہمارے تمام امام بارگاہوں میں صف عزا بچھی ہوئی ہے، ہماری بارگاہوں سے ابھی تک سرخ سیاہ لباسوں کو اتارا نہیں گیا ہے، ابھی تک امام بارگاہوں کا ماحول تبدیل نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ 8 ربیع الاول تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے جنازوں کے اٹھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آخری جنازہ 8 ربیع الاول کو رسول خدا کے گھر سے برآمد ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ بعض دوست اس موقع پر ایک پیغام بھی چھوڑتے ہیں، رہے تو اگلے سال حسین کا غم ہوگا۔ نہیں بھائی، نہیں، سال کیوں، ہماری زندگی کا کوئی سانس ہی ایسا نہیں ہے جب غم حسین کے بغیر علیہ السلام کے بغیر نکل سکے۔ ہمارے سانس میں حسین کے عزادار ہیں، ہماری گھڑی
بارگاہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں پرسادار ہیں. ہماری کوئی ساتھ، ہماری کوئی گھڑی عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے الگ نہیں ہے. بے خبر نہیں ہے ہم خبر رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر میں اور بالخصوص پنجاب میں 20 صفر المظفر کو عزاداران سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جو پیادہ بارگاہ حضرت رسول خدا میں اس کی بیٹی کے گھر کے اجڑنے کا پرسہ دینے کے لیے نکلے تھے، ان عزاداروں کے خلاف ہر جگہ ہر تھانے میں FIR کاٹی گئیں، مقدمات کیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عزادار اس پرچے سے، اس گرفتاریوں سے، اس مقدمات سے عزاداری چھوڑ دیں گے. ارے بھیا، غلط فہمی ہے آپ کی. تاریخ کو پڑھو اور اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو. عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ معیار رہا ہے کہ حسین علیہ السلام کی عزاداری اور حسین کی خاطر علیہ السلام مال، جان، اولاد، ہچ کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم مال دے سکتے ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں، ہم بچے قربان کر سکتے ہیں، لیکن فرزند زہرا حسین ابن علی کا غم نہیں چھوڑ سکتے. چلو تم اموی اور عباسی بن کے اپنے ظلم کو آزماتے رہو، اور ہم محبان حسین علیہ السلام بن کر اپنی محبت کو آزماتے رہیں گے اور اس کی پوری گواہیاں دیتے رہیں گے. عزیزان گرامی، دنیا کے مظالم، حکومتوں کے ستم، تم کچھ نہیں ہو. بنو عباس ایسے ظالم درندے جنہوں نے حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے ہاتھ کاٹے زیارت کے لیے، آنکھیں نکالی زیارت کے لیے، اعضاء کاٹے زیارت کے لیے. جب دیکھا کہ لوگ ہاتھ کٹوا رہے ہیں تو اب دیکھا کہا شرط زیارت سخت کر دی جائے، بچے قربان کیے جائیں. جسے حسین علیہ السلام کی زیارت چاہیے بیٹا قربان کرے، آنکھوں کے سامنے بیٹا ذبح کرائے، پھر کربلا جائے. گئے ایک ضعیفہ جس کے 7 بیٹے ہیں، اور ہر مرتبہ بچہ ذبح کرا کے حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاتی ہے. جب آخری مرتبہ گئی، زری سے لپٹ کے چیخیں مار کے روئی. فرزند رسول نے پوچھا کیا بیٹوں کے لیے رو رہی ہے؟ نہیں مولا، قیامت تک بچوں کی قطار ہوتی، میں تیرے نام پہ قربان کرتی رہتی. پھر رو کیوں رہی ہے؟ مولا رو اس لیے رہی ہوں، بیٹے ختم ہو گئے، اگلے سال تیری زیارت سے محروم ہو جاؤں گی. کیا حسین ابن علی علیہ السلام نے جواب دیا، اب پریشان نہ ہو، آج تک تو میری زیارت کو آتی رہی، آج کے بعد میں حسین تیری زیارت کو آتا رہوں گا. تو عزیزان گرامی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. غریب کربلا کے عزاداروں کو آزمانے کی کوشش نہ کرو. یہ دنیا کا ظلم ستم ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آؤ تم اموی حکومتیں بن کر اپنی امیہ والا کردار آزما لو، ہم حسینی بن کر اپنا کردار آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. میری دعا ہے کہ مولا کونین بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تمام عزاداروں کو سلامت رکھے اور یہ سلسلہ عزا تا قیام قائم جاری رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.